کچھ دن پہلے ایک اسکالر کی میں دیکھ رہا تھا اس کا کلپ، کسی نے کہا شدید بھوک میں روزہ توڑنا کیسا ہے؟ محترم نے جواب دیا جب شدید بھوک ہو رہی ہے تو پھر روزہ توڑنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ دلیل یہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ روزہ توڑا تھا، حوالہ بھی دے دیا حدیث کا۔ میں بار بار کہتا ہوں لوگ آج کل کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ حوالوں سے۔ کیا ریفرنس دے رہا ہے؟ کوئی بات بغیر ریفرنس کے نہیں کرتا۔ خدا کے بندو تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ جنگ کے موقع پہ، سفر کے موقع پہ ہے، وہ جہاد کے موقع پہ ہے۔ جہاد میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے مسلمان قیدی کو ڈھال بنا لیا نا تو علماء کہتے ہیں پھر بھی اس کو قتل کرنا جائز ہے، اگرچہ سامنے مسلمان قیدی ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ ہیلا ہمیشہ اختیار کریں گے، پھر تو آپ جنگ سے ہی رک جاؤ گے۔ وہاں تو پھر سفر ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے اس سفر پہ قیاس کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضر پہ۔ تو شدید بھوک لگ رہی ہے تو کہہ رہے روزہ توڑ، بھائی نہیں جائز ہے روزہ توڑنا، شدید بھوک لگے، شدید پیاس لگے۔ کسی کو روزہ زیادہ، میں نے پچھلے سال کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ جو مزدور دوپہر گرمی میں گڑھا کھودتے ہیں، رمضان کا روزہ ان کے لیے چھوڑنا جائز بولو نہیں ہے۔ اس پہ اتنا لوگوں نے تبصرہ کیا، اس مفتی کو دیکھو، اس کے ہاتھ میں ذرا پھوڑا پکڑاؤ، اس کو گرمی میں کنواں کھودنے پہ لگاؤ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے فتویٰ دیتا ہے۔ پھر یہ بھی فتویٰ دے گا کہ توڑنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ شاید میں فتویٰ دے دوں کہ توڑنا جائز ہے، لیکن اس فتوے کا شرعی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فتویٰ پیاس سے متاثر ہو کے دے رہا ہوں گا میں۔ یہ تو خود اس کی علامت ہوگی یہ مفتی غلط فتویٰ دے رہا ہے، اس کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہے تو اس کا فتویٰ کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا، مفتی بھی تو صحیح بات اسی وقت کرے گا نا جب خود عذاب میں نہ آیا وہ۔ انشاءاللہ میں پھر بھی فتویٰ نہیں دوں گا میں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج جو ہے نا قرآن اور حدیث کی نصوص کو ہر آدمی نے قرآنی آیت کو اپنے اوپر فٹ کر کر کے اپنی مرضی پہ وہ کر رہا ہے۔ بھائی مزدور کی کون سی آپ نے آیت سے نکال لیا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے، تو روزہ تو میرے بھائی کسی کو بالکل بھی نہیں لگتا اور کسی کو بہت زیادہ۔ جو لوگ ناروے میں برف میں 4 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے سردیوں میں، ان کے روزے میں اور جو 18 گھنٹے کے ریگستانوں میں روزہ رکھیں گے، زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن سزا دونوں کی ایک جیسی ہے۔ جو شدید گرمی کا روزہ توڑے گا اس کو بھی 60 روزے، جو 4 گھنٹے کا دن ہو اور سردی ہو اس میں روزہ توڑے گا اس کی بھی کتنی سزا ہے؟ بولو 60 روزے۔ ہاں شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہونے لگے، مرنے لگے، تو موت سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، اس میں چاہے وہ مزدور ہو یا وہ گھر میں ایئر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھا ہوا ہو، اس میں مزدور اور عام آدمی کا فرق نہیں ہے۔ تو آج اس نئے فتووں نے کیا کیا ہے؟ رمضان میں مزدوروں سے روزے چھڑوا دیے۔ رمضان میں مزدوروں سے بولو روزے چھڑوا دیے۔ تو اسلامی احکام یاد رکھو، ایک اصول بار بار بیان کرتا ہوں، اسلام کے احکام آسان ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہے، خوب سمجھ لو، لچک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جب رمضان کا مہینہ آئے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ نے 2 آسانیاں کر دی، فمن کان منکم مریضا، بیماری میں چھوڑ سکتے ہو، اور سفر میں۔ تیسری اللہ نے اجازت نہیں دی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تیسرا کوئی دنیا میں فرد نہیں ہے جس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت۔ تبھی فقہائے کرام چونکہ دین کو صحیح سمجھتے ہیں، اصول پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے فقہا کہتے ہیں، ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مزدور نے مسئلہ پوچھا کہ میں بلوچستان میں کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں رمضان میں، اور میں رات میں یہ کام کر نہیں سکتا، دن میں چھوڑوں گا تو میری دہاڑی جائے گی، میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ اور یہ کام مجھے کب کرنا ہے؟ رمضان میں بھی کرنا ہے کیونکہ دہاڑی چلی جائے گی میری۔ اس نے کہا کوئلے کی کان میں ایک دفعہ جانے کے بعد آدمی نکلتا ہے تو بدحواس ہو جاتا، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، تو کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ آج کے اسکالر ہوتے فوراً کیا کہہ دیتے؟ یار ایسی مجبوری میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ مجبوری ایکچولی ٹوپی ڈرامے گھما دیتے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے جواب دیا جنگ اخبار میں، ہم بچپن میں پڑھا، اب تو پھر ہم نے بعد میں فقہا کو دیکھا کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ روزہ بولو نہیں چھوڑ سکتے، روزانہ رکھنا پڑے گا۔
बशर्ते कि आप मुसाफिर ना हो. अगर 15 दिन ठहरने की नीयत है, नहीं है तो फिर तो मुसाफिर हैं. फिर करें क्या भाई, हमारे तो मरने लगते हैं. उन्होंने कहा जब मरने लगे तोड़ दे रोजा. क्या करें, बोलो ना, तोड़ दे. रोज रखें और रोज तोड़ें. अब आजकल के जदीद स्कॉलर्स तो उलमा पे एतराज करेंगे, अबे ये दीन को तमाशा बना लिया इन्होंने, रोज रखवाया, दीन का मजाक बना लिया इन्होंने. रोज रख के जब रोज तोड़वाना ही है तो रखवाने की जरूरत क्या है. इस्लाम एक्चुअली एक वसी, वो टोपी ड्रामे चल रहे हैं ना आजकल, मैं तो देख रहा होता हूँ ना, इस्लाम एक्चुअली एक वसी मजहब है. इस्लाम तो अल्लाह तो गफूरुर रहीम है. ये मजाक बन जाएगा रोज रखवा के रोज तोड़वाना, ये क्या ओ भाईजान, ये मजाक नहीं बनेगा. रखने का हुक्म इसलिए दे रहे हैं कि अल्लाह ने मुसाफिर को छोड़ने की इजाजत दी और बीमार को. ये ना मुसाफिर है और ना बीमार. और रहा ये मसला जब नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब ये प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी कि अब खतरा है कि बेहोश ना हो जाऊं, शुगर लेवल कहीं डाउन हो गया, मर ना जाए, कुछ ऐसा मसला ना हो जाए. जहां जरा सा ये खतरा हो फौरन क्या करेगा, ना सिर्फ जायज बल्कि तोड़ना वाजिब है. नहीं तोड़ेगा गुनाहगार होगा. रोज रख के रोज तोड़ दे, रखने का भी सवाब और तोड़ने का भी सवाब. फिर जब दिन छोटे हो जाए कजा करे बाद में. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है. तो दीन का भी बेड़ा गर्क. नए नए स्कॉलर्स आ गए हैं, प्रॉपर पढ़ा नहीं जा रहा है. दीनी मसाइल डॉक्टरों से पूछ रहे हैं, इंजीनियरों से पूछ रहे हैं, साइंसदानों से पूछ रहे हैं. जिन्होंने यूनिवर्सिटियों में सारी जिंदगी प्रोफेसर रहे, साइंस पढ़ाई है, वो आज मजहबी स्कॉलर बने हुए हैं. कोई हमारे साबिक सदर रिटायर होते ही तफसीर लिख ली उन्होंने. अरे भाई तुम सारी जिंदगी सियासत में रहे, अब रिटायर होके तुम कुरान की तफसीर कैसे. कुरान क्या बच्चों का खेल है यार, कोई भी उठ के तफसीर लिख दे उसकी. और मेडिकल साइंस की बातें कौन कर रहे हैं, दीनदार लोग.